اس اعتبار سے بڑی مبارک ہے کہ اس نشست کے اندر میں نے آپ کے ساتھ گفت و شنید کے لیے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع ایک نہایت ہی مبارک ترین، معزز ترین، محبوب ترین اور فضول تر شخصیت سے تعلق رکھتا ہے۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہے کہ کائنات میں بے شمار انبیاء کرام، رسل اعظام آئے، صلحاء اور اتقیاء آئے، اللہ کے محبوب ترین برگزیدہ نہ جانے کتنے بندے اس دنیا کے اندر تشریف لائے، قدم رنجہ ہوئے، لیکن تمام مخلوقات میں اور بالخصوص تمام اولاد آدم میں سب سے مبارک، سب سے عظیم اور سب سے زیادہ عزیز تر اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر اسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ طاہرہ مطہرہ۔ کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن ہمارے اور آپ کے رب رؤوف و رحیم، رب ذوالمنن، رب ذوالجلال والاکرام نے خود اپنے قرآن کے اندر اس بات کی شہادت دی اور آپ کی عظمت کو اللہ تعالی نے اپنے بندوں کے سامنے کھل کر کے بیان فرمایا کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کو وہ رفعت، وہ بلندی، وہ عظمت عطا کی ہے کہ کوئی سوچنے والا اس کو سوچ بھی نہیں سکتا، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اور اس عظمت اور اس تقدس کا تقاضا کیا ہے ہم سے اور آپ سے؟ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو اسلام کی نعمت سے بہرہ مند فرمایا۔ اسلام کی نعمت، اسلام کی دولت، یہ وہ لازوال دولت ہے کہ ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے، جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور اس چیز کا ذکر اللہ نے خود قرآن میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، بندو، آدم کے بیٹو، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو تم اس کو شمار نہیں کر سکتے۔ اور اگر اللہ کی شکر گزاری کے لیے کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح اور تحمید میں مشغول ہو جائے، پھر بھی کما حقہ اللہ کی تسبیح، تحمید، تہلیل، تعریف، ستائش اور بزرگی کو بیان نہیں کر سکتے۔ اور ان تمام نعمتوں میں ایک بڑی نعمت نعمت اسلام ہے، اور یہ نعمت اسلام ہمیں اور آپ کو کہاں سے ملی؟ پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ سے۔ وہ رسول، وہ نبی جو اللہ کی طرف سے فرستادہ ہوا کرتے ہیں، ان پر ایمان لانا، ان کی عظمتوں کا اعتراف کرنا، ان کے حقوق کو ادا کرنا، ان کی عظمت و توقیر کا اقرار کرنا اور ان سے سچی محبت کرنا، اور اس محبت کے تقاضے میں ان کے حقوق کی ادائیگی کے لیے ان کی سنتوں اور ان کی سیرتوں کو اپنا آئیڈیل بنانا، یہ ایک صاحب ایمان بندے پر اللہ نے فرض کیا ہے۔ ایمان کا تقاضا کیا ہے وہ بعد میں آپ کے سامنے بیان کروں گا، لیکن آپ سب جانتے ہیں کہ ایمان کے کل کتنے ارکان ہیں؟ کون بھائی بتائیں گے؟ ایمان کے کل کتنے ارکان ہیں؟ ہاں، ایمان کے ارکان، ماشاءاللہ ہم لوگ کلمہ گو ہیں،
وہ تو اسلام کے ارکان، اسلام کے 5 ارکان اور ایمان کے کل 6 ارکان۔ اللہ پر ایمان، اللہ کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی الہامی کتابوں پر ایمان، اللہ کے انبیاء اور رسولوں پر ایمان، اور یوم آخرت پر ایمان، اور تقدیر اچھی بھی ہوتی ہے اور بری بھی ہوتی ہے، اور اچھی اور بری تقدیر یہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، اس بات پر ایمان۔ یہ 6 ارکان ایمان کے ارکان۔ ان میں سے ایک رکن میں نے بیان کیا، انبیاء اور رسولوں پر ایمان لانا، یہ ہر صاحب ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سچا ایمان رکھتا ہے، اور عیسیٰ، موسیٰ، داؤد اور یونس، یحییٰ، زکریا، یوسف، یعقوب، ابراہیم، اسماعیل، نوح کی رسالت اور نبوت کا منکر ہے، ان کی پیغمبری کو نہیں مانتا، تو وہ کتنا بھی اسلام کو فالو کر لے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کے ساتھ ساتھ آپ سے پہلے کے سارے انبیاء کی نبوت کا اعتراف کرے، ایمان کامل رکھے۔ سمجھ بات آئی؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب، معنی، مفہوم اور اس کا مدلول یہ ہے، اس کا ارتھات یہ ہے جس کو اہل علم نے بیان کیا، تصدیقہ فی